السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 34 آیت 89 تا 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ تعالی اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَلَمَّا اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، وکانو اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگا کرتے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کافروا کفر کیا، فلما پھر جب جاءہم وہ آ گیا ان کے پاس یعنی حق، ما جسے عرفو انہوں نے پہچان لیا، کافروا تو انہوں نے کفر کیا، بھی اس کے ساتھ، فلعنت اللہ سو اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین کافروں پر،
بئسما بری ہے وہ چیز، اشترو انہوں نے بیچا، بہی اس کے بدلے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو انزلہ نازل کی اللہ تعالی نے، باغیاً حسد کرتے ہوئے، ان کہ ینزلہ نازل کرے اللہ تعالی، من فضلہ اپنا فضل، علی من جس پر یشاء وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ چنانچہ وہ پھرے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب ہے، مہین رسوا کن۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کے تعلق سے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے مشرکوں کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کا حال کہ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے متعلق خوب اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ آخر الزمان خاتم النبیین، آخری پیغمبر مبعوث ہونے والے ہیں، اور اس کے انتظار میں تھے اور اس کی آمد کے متعلق خوب علم رکھنے والے۔ لیکن جب محمد بن عبداللہ، محمد عربی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کو پہچاننے کے باوجود ان لوگوں نے ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی کا جو ہے وہ پہلو اختیار کرتے ہوئے آپ کو پہچان کر بھی آپ کو ماننے سے انکار کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے، شکست کھا جاتے، تو دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، نبی آخر الزمان جلد ظاہر ہو، یعنی اس کی بعثت جلدی ہو، تاکہ ہم ان مشرکوں کافروں کو جو ہے وہ شکست دے سکیں اور پیغمبر کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح اور غلبے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب میں سے مبعوث فرمایا تو بجائے ایمان لانے کے انہوں نے ضد، عناد، تعصب کی وجہ سے آپ کا کفر کیا اور ان تمام باتوں کا بھی انکار کر دیا اس سے پہلے جو یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، تورات وغیرہ اپنے سے پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب، لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے حق کو اختیار نہیں کیا اور ضد اور ہٹ دھرمی کی راہ کو جو ہے وہ اختیار کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور خاندان بنو سلمہ جو ہے ان کے بیچ ان سے یہ کہا معاذ بن جبل نے کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے خلاف مدد مانگا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل اور خاندان بنو سلمہ کے لوگ بشر بن برا ان سے یہ کہتے کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈر لو، ڈر جاؤ اور اسلام قبول کر لو،
کہ پہلے تو تمہاری حالت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے خلاف مدد مانگا کرتے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، اور تم ہی بتایا کرتے تھے کہ آخر الزمان کی بعثت ہونے والی ہے، اور تم تو ان کی نشانیاں بھی بیان کرتے تھے۔ اور ان یہودیوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے نہ ہوں، حالانکہ یہ اسی طرح پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی اپنی سگی اولاد کو سینکڑوں لوگوں میں جانتا پہچانتا ہے، اور آپ کے تعلق سے ان کو پوری طرح آگاہی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی راہ اختیار کی اور آخرت کا گھاٹا اور نقصان کیا، اور حق کو جاننے بوجھنے کے باوجود قبول نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ صرف ضد، نسلی تعصب اور حسد تھا کہ اللہ نے آخری نبی ان میں کیوں نہیں بھیجا، اور اللہ اپنے فضل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان پڑھ قوم عرب کو کیوں نوازا، اور ان یہودیوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ ان کرتوتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے۔ ان کے سابقہ جرائم سابقہ آیات میں بیان ہو چکے ہیں، مثلا بچڑے کی عبادت، تورات میں تحریف، انبیاء کا قتل، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب، یہ سارے بد اعمال اور یہ ساری خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں، اور آخر پر بھی یہ نہ سدھرے، اور پیارے نبی علیہ السلام کو پہچان لینے کے باوجود ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور فقط انکار نہیں کیا بلکہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے پیارے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ ہوئے، اور صرف اتنے نہ ہوئے بلکہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بھی درپے ہوئے، اور ان یہودیوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، آپ کے خلاف شیر گوئیاں کر کے دیگر مشرکین کو آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہا۔ ان تمام جرائم پر اور پچھلے سابقہ جرائم کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور بتایا گیا کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ سارا حق کو قبول نہ کرنا ضد، تعصب، تکبر کی بنیاد پر تھا، اور اللہ رب العالمین نے تکبر کرنے والوں کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر بھی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت، کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا ان کا حشر، ان کا اٹھایا جانا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے ہوں، انسانی صورت میں چیونٹیاں بنا کر اٹھایا جائے گا۔ جو تکبر کرنے والے ہوں گے، تکبر کرنے والوں کو انسانی صورت میں چیونٹیاں بنا کر اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرح کی ذلت رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ انہیں جہنم کے ایک قید خانے میں داخل کیا جائے گا، اور آگ ان لوگوں کے اوپر مسلط ہوگی، اور انہیں جہنمیوں کا لہو اور جہنمیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ اور یہی حشر یہودیوں کا بھی ہوگا کہ انہوں نے ضد، تعصب اور تکبر کی راہ اختیار کی، اور حق کو جانتے بوجھتے ہوئے حق پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق جو ہے وہ عطا فرمائے، حق کو سمجھنے اور حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی
سے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔